یہاں خاموشی ہے۔ لیسبوس میں موسم گرما ختم ہو رہا ہے، مگر 10 برس پہلے یہاں جو کچھ ہوا اس نے یورپ کو بدل دیا۔ مقامی لوگوں نے عالمی اداروں کے رضاکاروں کے ساتھ مل کر مدد کی۔ انہوں نے سب کچھ کھویا اور ایک نئی جگہ، ایک بہتر زندگی کی تلاش کی۔ اب سیاحت معمول پر آ گئی ہے۔ یورپ بھر میں اس سال اسائلم کے لیے آنے والوں میں 20% کمی ہوئی ہے، مگر پیرس لومیس کے مطابق یہ عارضی ہے، تنازعات کی وجہ سے مزید لوگ آئیں گے۔ یقیناً مجھے پریشانی ہے۔ میرے خیال میں شام اور غزہ میں جو صورتحال ہے، میرے ذہن میں کافی چیزیں آتی ہیں اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ یورپ میں پہلے کی طرح خوش آمد نہیں کیا جاتا۔ لیسبوس میں کوسٹ گارڈ گشت کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ یورپ جہاں کھلے دل سے لوگوں کو خوش آمد کیا جاتا تھا، اب مائیگرنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں؟ سیکیورٹی ایک اہم وجہ ہے، خاص طور پر فرانس جیسے ممالک میں جہاں 2015 میں ہونے والے دہشت گردی کے حملوں کی وجہ سے انتہائی دائیں بازو کے حلقوں سے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ ان مہاجرین کے فرانس کے شہروں اور گاؤں میں پھیلنے سے یقیناً خوف میں اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی میں 2015 میں نئے سال کی شروعات سے ایک دن پہلے نئے آنے والے نوجوانوں کی جانب سے جنسی حملوں اور معاشی صورتحال کی وجہ سے امیگریشن مخالف پالیسیز کے لیے حمایت میں اضافہ ہوا ہے۔ 800 میل دور شمال میں ہنگری کی سربیا کے ساتھ سرحد پر کارکنوں کو ریاست کی جانب سے مہاجرین کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، اور رویہ سخت گیر ہے۔ مجھ میں غم و غصے کے احساسات ہیں، مگر سب سے بڑھ کر مجھے اس بات کی پریشانی ہے جو آنے والا ہے۔ یہ کہنا ہے شاندور نانگے کا۔ مغربی یورپ پر قبضے کا سلسلہ 10 سال سے چل رہا ہے۔ گشت کرنے والے اسلحہ بردار ہیں، مگر شاندور کہتے ہیں کہ لوگوں کی سمگلنگ کرنے والے گینگ ان سے ہمیشہ ایک قدم آگے ہوتے ہیں۔ بوڈاپیسٹ میں حکومت روزانہ 1 ملین یورو جرمانے میں ادا کر رہی ہے، جو اسائلم کے لیے آنے والوں کے داخلے کو روکنے کی وجہ سے یورپی عدالت کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں۔ ایک وزیر نے مجھے بتایا کہ یہ دوغلا پن ہے، کیونکہ یہ پالیسی اب یورپ میں کئی جگہوں پر اختیار کی جا رہی ہے۔ ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کو، کہ ہنگری اور یورپی یونین میں کون داخل ہو سکتا ہے۔ مگر 1000 میل آگے یہ احساسات اور بھی شدت کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہاں سویڈن میں وزیر اعظم نے 2015 میں یہ کہا: میں جانتا ہوں کہ سویڈش عوام تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دل کھول کر قبول کرتے ہیں۔ مگر اب ایک انتہائی دائیں بازو کی امیگریشن مخالف پارٹی انتخابات میں کامیابی کے بعد حکومت کے قیام میں اہم حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ مگر گینگ کے تشدد کی وجہ سے پبلک میں خوف ہے۔ مغربی علاقے کارلسٹڈ کے پوسٹ کارڈ کی طرح خوبصورت قصبے میں پینٹر ڈینیل حساب کہتے ہیں کہ ان کا ملک بدل گیا ہے۔ ہم جرائم کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں، کون کیا کرتا ہے، اور آپ کو جواب مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سویڈن میں پہلا ایسا نہیں تھا۔ ملک سے باہر کے لوگ اور ان کے بچے جن کی پیدائش سویڈن میں ہوئی، ان کی تعداد جرائم کے اعداد و شمار میں زیادہ ہے۔ مگر سویڈن کے دفتر خارجہ کے مطابق تعلیم کی کمی، بے روزگاری، پناہ گزینوں میں جنگ کی وجہ سے ذہنی اذیت وجوہات ہیں، نہ کہ ان کا امیگرنٹ ہونا۔ شامی پناہ گزین عبد المنعم السیفوف کا کہنا ہے کہ ان کے گھر والوں کو نسل پرستی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری ان سے پہلی ملاقات 2013 میں ہوئی، جب وہ اپنے بیٹے حسن کے ساتھ یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب حسن 13 برس کے ہیں اور ان کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ ایک ایسے ملک میں بڑا ہو رہا ہے جہاں لگتا ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ یہاں ہوں۔ رویہ اور خراب ہوا ہے۔ جب میں پہلے سویڈن پہنچی تو میں نے سویڈش زبان سیکھی، پھر میں نے کام شروع کیا۔ میں نے باورچی خانوں میں کام کیا اور صفائی کرنے اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کا کام کیا۔ میں انہی کی طرح ہوں۔ واپس لیسبوس کا رخ، جہاں مائیگرنٹس کے لیے کھودی گئی یہ تازہ قبر۔ یہ ان 30,000 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پچھلے 10 سال میں مختلف راستوں سے یورپ پہنچنے کی کوشش میں اپنی جان گنوائی۔
اور گو کہ نئے آنے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے، لیکن لوگوں کی مجبوریاں جو انہیں سب کچھ داؤ پر لگانے پر مجبور کرتی ہیں، ایک ایسی پیچیدہ صورتحال ہے جس سے چھٹکارا نہیں ملنے والا۔